آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس یوحنا۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب اس کی 19ویں آیت سے لے کر 31ویں آیت تک سنیں گے۔ اسی روز ہفتہ کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا کہ تم روح القدس لو۔ جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے معاف کیے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو گے ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ مگر ان 12 میں سے ایک یعنی توما عرف دیدمس یسوع کے آتے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ تب دوسرے شاگردوں نے توما سے کہا کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ مگر اس نے ان سے کہا کہ جب تک اس کے ہاتھوں میں میخوں کے چھید نہ دیکھ لوں اور میخوں کی جگہ میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنے ہاتھ کو اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد یسوع کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما شاگردوں کے ساتھ تھا۔ گو دروازے بند تھے تو بھی یسوع آیا اور بیچ میں کھڑا ہو کر بولا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ پھر یسوع نے توما سے کہا کہ اپنی انگلی پاس لا، یہاں داخل کر اور میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر اسے میری پسلی میں ڈال، اور غیر متقد نہیں بلکہ متقد بن۔ توما نے یسوع کو جواب میں کہا، تو میرا خداوند اور میرا خدا ہے۔ یسوع نے توما سے کہا، اے توما، اس لیے کہ تو نے مجھے دیکھا تو ایمان لایا۔ مبارک وہ ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا تو بھی ایمان لائے۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں کے سامنے اور بہت سے کرشمے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی المسیح ابن خدا ہے، اور کہ تم ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے خطائیں معاف کی جائے۔ قابل احترام فادرز، سسٹرز، مبشران انجیل، تمام انتظامیہ اور ماں باپ، اور خصوصی طور پر ہمارے یہ نوجوان، یہ بچے جن کا استحکام ہونا ہے، آج ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ ایسٹر کے دوسرے اتوار پر جب پوری کلیسیا، پوری دنیا میں یسوع کے رحم کی
رحم کی ہم آج عید مناتے ہیں، یسوع کے رحم دل ہونے کی، ڈیوائن مرسی کی، ڈیوائن مرسی عید مناتے ہیں۔ اور خدا نے ہمیں آپ سب کو ملکہ فرشتگان کی کلیسیا کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم سب مل کر خدا کا شکر ادا کر سکیں، یہ خدا ہی کی مہربانی ہے۔ ایسو آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے جھوٹنے کی بات، خوشخبری ہر جگہ پھیلائی جا رہی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی ہمارے سامنے یسوع کے جلالی جھوٹنے کا منظر دکھایا گیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کو یہودیوں نے، سردار کاہنوں نے، بڑے بڑے عالموں نے یسوع کو بڑی تکلیف دی، اذیت دی، یسوع کو پھر صلیب پر چڑھا دیا گیا، پھر یسوع کو دفنا دیا گیا، اور یہ سب لوگ بڑے خوش تھے کہ ہم نے یسوع کو اب ختم کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یسوع کا ایک شاگرد آیا، اس نے لاش مانگی، اس کو لاش دے دی گئی، اس نے یسوع کو ایک نئی قبر میں رکھا، اور پھر یہودی پھر گئے پیلاطس کے پاس گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یسوع نے یہ کہا تھا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا، تو ہمیں خدشہ ہے کہ اس کے شاگرد اس کی لاش کو چرا کر نہ لے جائیں اور یہ بات مشہور کر دیں، اس لیے قبر پر پتھر رکھا جائے۔ قبر پر پتھر تو ویسے بھی رکھتے ہیں، لیکن وہاں پہرا بھی لگا دیا جائے، اور پتھر کے اوپر مہر بھی لگا دی جائے۔ مہر ایسے لگ جائے گی کہ اس پتھر کو کوئی چھیڑ نہیں سکے گا، ہاتھ نہیں لگا سکے گا، اور پیلاطس کہتا ہے کہ جو آپ کا جی چاہتا ہے وہی کرو۔ اور یہودیوں کا دستور تھا کہ ہم جیسے آج کل ہر جگہ زمین کے اندر دفناتے ہیں، زمین کے اندر، یہودی اس وقت کے یہودی وہ کسی پہاڑ میں جس طرح سے غار بنا کر پہاڑوں کے اندر، کسی پہاڑی کے اندر وہ غار، وہ اس کو چھید کھول کر تو لاش کو سیدھا ہی رکھ دیتے تھے، اور لاش کو کئی دن آ کر خوشبو لگاتے رہتے تھے۔ جتنا شخص اہم ہوتا تھا اتنا ہی اس کی زیادہ عزت اور احترام کیا جاتا تھا۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب اب آرام سے سو جاتے ہیں کہ یسوع کو ہم نے دفنا دیا ہے اور اب ختم ہوگی بات۔ لیکن یسوع کے عقیدت مند، جس طرح آپ بھی ہیں میں بھی ہوں، یسوع کے عقیدت مند جتنے تھے، یسوع کو پیار کرنے والے لوگ، یسوع کے چاہنے والے، وہ یہودی تو رات کو سو گئے کہ اب ہم نے کام ختم کر دیا ہے، لیکن یسوع کو پیار کرنے والے وہ پھر بھی جا کر اپنے اپنے گھروں میں باتیں کر رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ یسوع نے تو کہا تھا میں جی اٹھوں گا، ہوگا نہیں ہوگا، لیکن یسوع کو انہوں نے اتنا مارا ہے، تو اگر یسوع کو جب مارا یسوع کچھ بھی نہ کہہ سکے، یسوع نے کچھ بھی نہیں کہا، تو اس لیے وہ پریشان تھے۔ اور ہوا یہ کہ چند خواتین صبح سویرے اٹھتی ہیں اور وہ بہت ساری خوشبویاں لے کر یسوع کی قبر پر آتی ہیں، لیکن جب راستے میں آ رہی تھیں تو وہ آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ قبر پر پتھر، بہت بڑا پتھر رکھا ہوا ہے، اس پتھر کو کون ہٹائے گا؟ ہم تو خواتین ہیں، عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، پتھر بہت بڑا ہے۔ تو ان کا سوال یہی تھا کہ پتھر نو ہٹائے گا کون؟ ایڈا بڑا پتھر کون ہٹائے گا؟ وہ بڑی پریشان۔ تو اس پریشانی میں وہ جب قریب آتی ہیں، بالکل جب مثال تو بالکل قریب آ گئیں، وہ حیران ہو گئیں۔ انہوں نے آخیا یہ تو معاملہ ہی سارا فرق ہو گیا ہے کہ قبر دا پتھر جڑا ہے وہ ایک بنے سرک ایک بنے پیا ہے، تے پتھر دے اوتے ایک فرشتہ بیٹھا ہے، تے فرشتہ انہاں خواتین نوں کی کہندا ہے کہ ویکھو ایک قبر خالی ہے، خالی قبر۔ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، وہ اپنے قبر خالی ہے، جس طرح سے اس نے کہا تھا
کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا، وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اور فرشتہ پھر بتاتا ہے کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اب یہ خواتین خوش بھی ہوتی ہیں اور خوشی کے مارے انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کریں کیا کریں۔ وہ پھر یہی سوچتی ہیں، فرشتہ ان کو کہتا ہے ڈرو مت، ابھی جاؤ، ادھر سے جاؤ، بھلا تو جانا کیوں ہے؟ ایک قبر ہے، قبرستان ہے، قبرستان رون دی جگہ ہے، قبرستان ماتم دی جگہ ہے، لیکن تہاڈا یسوع تے جی اٹھیا، تسی جا کے خوشخبری سناؤ۔ تسی رون واسطے، ماتم کرن واسطے، اداس ہون کرن واسطے نہیں تسی پیدا ہوئے، خوشیاں مناؤنیاں، خوشیاں جا کے مناؤ۔ ایسے وہ خواتین جویں اگے جاندیاں نے، وہ پھر ویکھدیاں نے کہ یسوع انہاں نوں ملدے نے تے یسوع انہاں نوں کہندے نے تمہیں سلام۔ وہ یسوع مسیح کے پاؤں پکڑتی ہیں اور یسوع نے کہتا ہے جا کر میرے بھائیوں کو بتاؤ کہ میں جی اٹھا۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا رحم کرتا ہے، خدا پیار کرنے والا خدا ہے، خدا مہربان ہے۔ آج کی جو تلاوتیں سنی، اس تلاوت میں بھی کیا ہے کہ یسوع مسیح اب جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ شاگرد ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہودیوں نے ہمارے استاد کو مارا تھا، کہیں ہمیں بھی نہ مارے، تو وہ دروازے بند کر کے بیٹھے تھے، اور دروازے بند تھے اور یسوع مسیح بیچ میں آ کر کھڑے ہو جاتے، اور یسوع ان کو کہتے ہیں تمہیں سلامتی ہو۔ یعنی اپنے جی اٹھنے کے بعد یسوع مسیح نے ان کو سلامتی کا تحفہ دیا، سلامتی کا تحفہ دیا، تمہیں سلامتی ہو۔ پھر یسوع مسیح انہیں کہتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں۔ یسوع مسیح اپنے ہاتھ دکھاتے ہیں کہ یہ زخمی ہاتھ۔ شاگرد سن کر خوش ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوئے۔ شاگرد جب یسوع مسیح چلے جاتے ہیں تو اس وقت جب توما اس وقت وہاں نہ تھا، توما نہ تھا، تو توما کو جب شاگرد ملتے ہیں تو توما کو خوشی کی بات بتاتے ہیں، ہم نے یسوع کو دیکھا ہے، وہ واقعی جی اٹھا ہے، یسوع نے ہم سے باتیں کی ہیں، یسوع کے ہم نے ہاتھ بھی دیکھے ہیں۔ توما کہتا ہے نہیں، جب تک میں خود بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا اور اس کے زخموں میں انگلی ڈال کر نہیں دیکھوں گا، میں یقین نہیں کروں گا۔ یسوع مسیح کو فکر تھی کہ یسوع مسیح کے شاگرد کہیں شک میں نہ پڑ جائیں، مشکل میں نہ پڑ جائیں، تو یسوع مسیح اپنے شاگرد کا شک مٹانے کے لیے 8 دن کے بعد دوبارہ آتے ہیں، اور اس وقت توما وہاں موجود تھا، اور یسوع مسیح پھر آ کر کہتے ہیں تمہیں سلامتی حاصل۔ یسوع مسیح پھر انہیں کہتے ہیں اور توما کو کہتے ہیں توما میرے پاس آ، پہلے زخموں کو دیکھ، انگلی ڈال کر دیکھ، لگا کر دیکھ، اور شک کرنے والا نہیں بلکہ ایمان لانے والا شخص بن، شک کرنے والا نہیں بلکہ ایمان لانے والا بن۔ اور توما خوشی سے پھر پکار اٹھتا ہے کہ تو میرا خداوند اور میرا خدا ہے، مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو میرا خداوند اور میرا خدا ہے۔ عزیزو، آج جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے یسوع مسیح 40 دن تک، اپنے جھوٹنے کے 40 دن کے بعد یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے۔ 40 دنوں میں یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہیں گے، ان کے ایمان کو مضبوط کرتے رہیں گے، انہیں خوشی کی باتیں بتاتے رہیں گے، اور ان کو بتاتے ہیں کہ خدا مہربان ہے، باپ جس نے مجھے بھیجا میں اسی کی مرضی پوری کرنے آیا ہوں، باپ کی مرضی پوری کرنے آیا ہوں۔ ایسو آج جب ہم خدا کے رحم کا اتوار مناتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے لکھا ہے کہ دنیا کو اتنا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، ہمیشہ کی۔ یہ خدا کا پیار ہے۔ تو آج ہم جب خدا کے رحم کا دن مناتے ہیں، خدا رحیم ہے، خدا ہمیں پیار کرتا ہے،
اور خدا نے اپنے پیار میں ہی ہمیں پیدا بھی کیا ہے، اور خدا ہمیں دعوت دیتا ہے ہم بھی دوسروں کو پیار کریں، دوسروں کی عزت کریں، دوسروں کا احترام کریں۔ شاگردوں کو جب پاک روح ملا، شاگردوں کے بھی سارے شک ختم ہو گئے۔ پہلے وہ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے۔ جب پاک روح ملا تو کیا لکھا ہے کہ پاک روح ان پر اترا، اور وہ فرق طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے جیسے روح نے انہیں سکھایا تھا۔ فرق زبان، اب وہ فرق زبانوں کی وجہ سے باہر آ جاتے ہیں۔ ان کا ڈر ختم ہو گیا، ان کے شک ختم ہوئے، ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے اب یسوع کی گواہی دینی ہے۔ جو آج ہمارے یہ نوجوان جن کا استحکام ہونا ہے، ان کو بھی جب پاک روح ملے گا وہ بھی اپنے ایمان کی گواہی دیں گے، جیسے ہم سب بڑے جو ہیں وہ بھی اپنے ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ ہم جہاں بھی جائیں ہم اپنے نیک کاموں کی وجہ سے، اپنے دوسروں سے پیار اور محبت کی وجہ سے، جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے، قسم نہ کھانے کی وجہ سے، اپنی ایمانداری کی وجہ سے، دیانتداری کی وجہ سے، ہم معاف کر دینے کی وجہ سے ہم دوسرے لوگوں سے فرق ہیں، اور یہی ہمارے ایمان کی گواہی ہے۔ جب ہم اپنے ایمان کی گواہی دیتے ہیں تو ہم دن بدن اور اپنے ایمان میں مضبوط ہوتے جاتے ہیں، اور یسوع پر ایمان لاتے ہیں کہ یسوع ہی ہمارا خداوند ہے، یسوع جی اٹھا ہے۔ یسوع نے شاگردوں کے سارے شک بھی دور کیے تاکہ یسوع پر ایمان لے آئیں۔ جو ہم بھی ہیں، مسیحی ہیں، کبھی کبھی ہم بھی کسی نہ کسی شک میں پڑ جاتے ہیں، کبھی کبھی ہم بھی ایمان میں کمزور ہو جاتے ہیں، ایمان میں کمزور۔ جو ایسا ہوا، دو دوست تھے، اب یہ کافی بزرگ ہو چکے تھے، بڑے ہو چکے تھے عمر میں۔ ایک کا نام تھا مولا بخش، کیا تھا نام؟ اور دوسرے کا نام تھا پوڑا، ٹھیک ہے۔ تے مولا بخش تے پوڑا بڑے گہرے دوست ہیں، تے ایک دوجے کا ہمیشہ ساتھ دیندے سن، غلط کماں چ بھی ساتھ دینا، چنگیا کماں چ بھی ساتھ دینا، دوست سن۔ ہویا یہ کہ جدوں روزیاں دے دن آئے، جویں اپنے روزے سن آئے، روزیاں دے دناں چ جڑا سی نا مولا بخش، وہ گرجے آیا پہلے روزے تے ہی، یعنی راکھ دے بدھ تے گرجے آیا۔ انہیں تلاوتاں سنیاں، تلاوتاں سنن تو بعد جدوں انہیں سنیا کہ یسوع نے کیا ہے کہ روزہ رکھو، دعا بھی کرو اور خیرات بھی کرو، دونوں کام کرنے۔ اگر روزہ رکھتے ہیں اور نہ دعا کرتے ہیں نہ خیرات کرتے ہیں تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پوڑا ویسے عمر چ وڈا سی، کوئی ہے سی 40-50 سال دا، بچے بھی وہ کچھ وا وڈے سن۔ پوڑے نے آکھیا کہ میں دعا روزے بھی رکھنا ہے، لیکن دعا میں گھٹ ہی کیتی، انج میں گرجے جانا ہے، گرجے پابندی نہ جانا ہے، لیکن دعا گھٹ ہی کیتی۔ اچھا، مولا بخش کا مسئلہ ایک یہ سی، مولا بخش نوں نہیں سی پتا، وہ خیال سی کہ جو کرن ڈیا ٹھیک کرن ڈیا، گرجے آنا، گرجے دے کئی باری بینچ بنچ بھی آ کے انہیں لا دینے، بہت چنگا بندہ سی، نیک بندہ سی، لیکن انہوں ایک مسئلہ سی، انہوں غصہ بڑا ہوندا سی، غصہ۔ وہ غصے دی وجہ نال وہ دے سامنے کوئی بھی نہیں سی بولدا، سب بندے سی چلو انہوں غصہ آ جا کے چلو ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ سی کہ وہ دے قریب بھی کوئی نہیں سی جانتا۔ وہ جدوں اپنے گھر سی، گھر دے وچ بھی جدوں بہندا سی تے گھر والے بھی انج نوں تے سارے عزت نال تے سلام ہی کردے سن، لیکن وہ دے نال بندی کسے تے بھی نہیں سی، غصہ انہوں بڑا آ جاندا، چھتی نال تو غصہ انہوں آ جاندا سی۔ یہ وجہ نال ہی وہ تھوڑی حسد بھی کردا سی، حسد بھی کردا اس تو جان۔ ہویا ہے کہ انہیں روزیاں دے دوران یہ سوچا، انہیں جدوں واز سنیا کہ پولس رسول کہتے ہیں کہ غصہ کرو مگر گناہ نہ کرو، وہ سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ غصہ واقعی خطرناک چیز ہے۔ غصے تے میں انہیں دعا یہ کی، انہیں کہ خدایا اے روزے جڑے نے میرے لیے برکت کا وسیلہ بنن، میں انہاں روزیاں دے وچ غصہ نہیں کرنا، غصہ کرنا ہی نہیں، تے دعا میں کرنی کیا، خدا مینوں صبر عطا کر، صبر تے برداشت۔ وہ دعا کرتا رہا، جویں دعا اپنے لیے کرتا رہا،
ਉਂਝ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਮਕਦਾਨੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਮਕਦਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਮਕ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਰੋਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉੱਠੋ, ਇੰਜ ਕਰੋ, ਬਹਿ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਆ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰੱਖ ਲਏ। ਕਿਆ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਘਰ 'ਚ ਕਈ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਪਕਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਛਿੱਲਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਨਾ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਹੈ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਯਿਸੂ मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारा ईमान राई के दाने के बराबर भी हो, इस दरख्त को कोई इधर से उठकर उधर चला जाए, वो चला जाएगा। उन्हें आख्या ਉਂਝ ਤੇ मैं मसीह हाँ, लेकिन ਜਦੋਂ मेरी बीवी बीमार हुई, मैं अपनी बीवी को ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ को भी लैके गया। उस तो बाद मैं पीर फकीरां को भी चला गया दवाई लैन। मैं जुमेरात ਨੂੰ पता नहीं कितने जाके एक दिया भी बाल के आ गया। है ਉਂਝ मैं मसीह हाँ, लेकिन चोरी जाके दिए भी बाल आना। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ कि तू ना काला बकरा दे, तेरे घर चमन हो जाएगा। उन्हें आख्या मैं काला बकरा भी दिया है। वो ईस्टर वाले दिन वो भी गिरजे आया, वो भी नमाज ते भी आउंदा रहा, लेकिन अंदर ही भी काम अपने करता रहा। ईस्टर वाले दिन जदों नमाज ते आया, उन्हें जदों सुनी गल कि फरिश्ते ने की क्या, खवातीनों तुम जिंदा को मुर्दा में क्यों ढूंढती हो, वो जी उठा है। वो अंदर लो, मैं भी भोला दा भोला ही रहा सारी जिंदगी। ਉਂਝ मैं बपतिस्मा मेरा होया है, इस ते काम भी होया, लेकिन यसू ते पक्का ईमान नहीं से अजे तक रखिया। अजे तक थोड़ी जी मुश्किल पैनी तो कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया। फिर उन्हें वो तलावत सुनी जिदे च यसू मसीह दी शागिर्दी भी लिखा है कि एक जगह ते जिहड़ी अज दी तलावत पढ़ी गई उसका एक हिस्सा भी है, जिहड़ी पिछले हफ्ते तलावत पढ़ी गई कि लोग मुकद्दस पतरस दे कोल भी बेशुमार लोगों को लैके आउंदे सन। ते एक शख्स जिहड़ा माजूर सी, उहदा ख्याल सी कि मुकद्दस पतरस ते मुकद्दस पौलुस उन्होंने को पैसे देणगे। तो मुकद्दस पतरस ते पौलुस ने आख्या कि साडे कोल पैसे तो कोई नहीं। उन्हें आख्या पैसे कोई नहीं, जो कोई साडे कोल है असीं तैनूं वो ही दे सकने। वो लंगड़ा सी, माजूर सी, मंगदा सी। उन्होंने आख्या कि साडे कोल पाई पैसा नहीं, साडे कोल जो कुछ है असीं वो तैनूं दे सकने आ। साडे कोल शफा है, असीं शफा तैनूं दे सकने आ। ते असीं तैनूं यही कहने आ, यसू नासरी के नाम से उठ और चल फिर। वो उदों ही उठ के तुर पिया। वो उदों ही उठ के तुर पिया। जिवें उठ के तुरिया, बहुत सारे यहूदी यसू ते ईमान लिया, बल्कि बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अपने ढगे लाल कर दिते कि असीं बहुत वड्डी कुर्बानी देनी, कि साडे दरम्यान दो बहुत वड्डे कोई खुदा ने फरिश्ते घल दिते हैं साडे कोल। उन्होंने आख्या नहीं ये कोई कुर्बानी की जरूरत नहीं, तो तुहाडे वर्गे इंसान, लेकिन खुदा ते ईमान रखने वाले हैं। असीं तुहाडे वर्गे इंसान हैं, लेकिन खुदा ते ईमान रखने। ऐसो आज
ਜਦੋਂ ਇਸਤਕਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਭੋਲਾ ਤੇ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼, ਇਹ ਈਸਟਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਤੇ ਭੋਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਭੋਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮੌਲਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਖਸ, ਮੌਲਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। تو میرے چو حلیمی تے فروت نہیں آئی، سارے گھر کا پورا ماحول بدل گیا۔ یہ جو روزوں کا ایام، ایسٹر کا یہ سارا موسم سانوں دل دی تبدیلی دا سبق دینا ہے کہ اسی اپنی زندگی تے ویکھیے۔ کئیاں نوں شاید غصہ بہت آتا ہے، کئیاں شاید بدلہ لین دی بڑی اجے بھی ہے کہ بدلہ لے کے ہی چھڑنا ہے، بدلہ لینا ہی لینا ہے۔ گھر دے وچ چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوجے کول بدلہ لین دی کوشش کرتے رہندے نے، تے جدو یہ گل کرنی ہے نا ادو کسے والے ہی ویکھنا، اپنے والے ہی ویکھنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بدلے دیاں کئی قسم نے، ضروری نہیں کہ بندہ کسی کا گلا پھڑ لے تے ہی بدلا، یہ تو بہت بڑا بدلا ہو گیا نا۔ چھوٹے چھوٹے بدلے بھی دل کرے تے پاویں روزہ بھی رکھیا ہوئے یا گھر کھانا کھان لگے تے 5-3-4 بھن بھرا پاویں بیٹھے ہون، ماں پیو بیٹھے ہوئے تے کئی باری آکھی دا نا کہ مینوں نا کسی کو ہو سکتا کوئی لڑکا ہی ہے، باجی مینوں پانی تے پلا، ادھر پانی والا گلاس ہورا کر دیو، باجی ادھر نوں ویکھن ڈیا پے۔ اچھا، آکھن پاویں امی بھی آکھے اے تہاڈا ویرا پانی منگن ڈیا ہے، انہیں مینوں کل نہیں سی پانی دیتا، میں بھی نہیں پانی دیتا۔ یہ بھی بدلے دی ہے نا چھوٹی جی قسم کے نہیں ہیں، یہ بھی بدلے دی ایک قسم ہے۔ تے انج دل کرے تے باجی اپنے کسی بھرا نوں آکھے اے بھج کے نا دکان تو مینوں کوئی شے تے لیا دے، پاویں پینسل ہی ہوئے، وہ دل کرے باہر نوں چلا جائے۔ ہن گھر دے جی آ کے اے باجی تینوں کچھ کم کہہ رہی سی، اوہ میں سنیا ہی نہیں، وہ باجی دی گل سن کے بولا ہو گیا، سن۔ یہ بھی بدلے دیاں چھوٹی چھوٹی قسم نے، یہ بھی چھوٹی چھوٹی قسم نے۔ سانوں بدلہ لینا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں لینا چاہیے، حکم مان لینا چاہیے۔ عزیزو، استحکام چ خدا یہ ہوئی برکت دینا ہے کہ اپنے اندر جیڑی بھی شے ہے، جیڑی نیک کام کرن چ رکاوٹ ہے، نیک کام کرن چ رکاوٹ ہے، وہ دی پہلا نشاندہی کیتی جائے۔ ویکھو کئی باری پتہ ہوندا بندے کئی بیمار ہو جاندے نے، انہوں نے پتہ ہی نہیں ہوندا مسئلہ کی ہے، دل کرے پنیاں چ درد ہوئے۔ ساڈے کول ایک بندہ آیا، وہ باہر انہیں دعا بھی کیتی، پھر آیا 3-4 دن بعد پھر دعا کی، انہوں آکھیا کہ تو انجے تو اپنے ایک ٹیسٹ کروا۔ وہ ٹیسٹ کرائے، پتہ لگا انہوں شوگر ہے، شوگر دا ٹیسٹ ہو گئے، وہ دا علاج ہو گیا۔ انجی اپنی زندگی چ بھی نا چھوٹے چھوٹے جڑے نا مسئلے، جویں بدلے دی چھوٹی چھوٹیاں قسماں، وہ پتہ ہی نہیں لگے تے اسی بدلہ لیندے رہنے۔ غصے دی چھوٹی چھوٹیاں قسماں، دل کرے تے ایویں غصے چ آ کے امی نوں آکھنا کہ میں روٹی نہیں کھانی، بھی نہ روٹی کھاؤ گے تو آپ بھوکے رہو گے، امی دا کی جائے گا نہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے نے جڑے اسی بھی بدلے دی کتے غصے دا اظہار، کتے بدلے دا اظہار، کتے حسد دا، حسد ایک دوجے کول بھی تھوڑی تھوڑی کرتے رہیدا ہے۔ دل کرے حسد، دل کرے کوئی بیچارہ انہیں دل کرے کوئی سائیکل لے لوے، سائیکل لے کے دے کے جائے، دل کرے تے حسد دی وجہ نال اودی ہوا کڈ دے بندہ کہ چل پیدل جائے گا۔ تو یہ ایک چھوٹے چھوٹے نا ایک قسماں نے۔ سانوں مسیحاں نوں ایسٹر دے موقع تے پھر اج استحکام تے کی کرنا چاہیے؟ خدا نے سانوں نیک کام کرنے بنایا ہے یا کسی نوں تنگ کرنے بنایا ہے؟ تنگ تے نہیں کرنا، کسی نہیں تنگ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اسی پہلا تنگ کیوں نہیں کرنا؟ دل تے چاہتا کریے کہ نہیں چاہتا؟ چاہتا ہے نا دل؟ اچھا، نہیں دل چاہتا رہے گا، لیکن اسی تاں نہیں تنگ کرنا، سانوں پہلے پتہ نہیں سی، سانوں پہلے پتہ ہی نہیں سی، اسی عام انساناں وانگوں ہی دوجیاں نوں تنگ بھی کرتے رہے۔ عام انسان ہے نا، سارے ہی تو انسان نے، سارے انسان یہ سب تنگ کرتے رہے۔
لیکن جدن مینوں پتہ لگ گیا کہ میں تے مسیحی ہاں, مسیح دا پیروکار ہاں, میرا بپتسمہ ہویا ہے, میں پاک شاکت لینا ہے, میرا استحکام ہویا ہے, میں نیک انسان ہاں. خدا نے مینوں نیک کماں لئی پیدا کیتا ہے. خدا نے سانوں نیک کماں لئی پیدا کیتا ہے کہ نہیں کیتا جی؟ نیک کاموں کے لیے پیدا کیا نا. تو عزیزوں ہم نیکی کی طرف پھر بڑھیں گے. جدو پتہ چل جائے گا نا کہ میں نیک ہاں, تو پھر ساڑے چ نیکی ودے گی. پھر اسی ایک عام انساناں تو فرق ہو جائیں گے. پھر ساڑے چ نیکی ودے گی. نیکی یہ ہوئے گی کہ اسی ہر ایک دی عزت کریں گے, ہر ایک دی عزت کریں گے, ہر ایک دا احترام کریں گے. اے بچے گھر چ بھی ہن اپنے امی ابو دا بھی حکم منن گے, منن ہے کہ نہیں جی؟ کئی دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی تابع داری کریں گے. تابع داری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ تابع دار رہنے کرنے سے نا امی ابو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, لیکن آپ کی تربیت ہو جائے گی. آپ کی تربیت ہو جائے گی کہ جو اندر ایک ایسے ہی نا مغروری جی اکڑ پن جا ایویں چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے, آ کے میری بےزتی ہو گئی ہے نا, تو بےزتی کچھ بھی نہیں ہوتی, یہ آپ ہی ایویں کری دی ہے. بھئی حکم نہ مان کے بھی تو بےزتی ہوتی ہے نا, تو حکم مان لیا جائے تو عزت نہیں ودے گی. حکم ودیا عزت, حکم منیا عزت ودے گی کہ حکم نہ منیا عزت ودے گی جی؟ ہن تسی اپنی عزت وداؤنی ہے کہ گھٹاؤنی ہے؟ ویری گڈ, شاباش. یہ تو فاضل جی بہت اچھے بچے ہیں آپ کے ادھر کے, ویری گڈ, بڑی اچھی تربیت ہوئی ہے, بہت اچھے بچے. عزیزو آپ واقعی بڑے اچھے ہیں. خدا نے میں آج پھر یہ موقع دیا ہے کہ ہم یہاں پر آ کر خدا کا شکر ادا کریں اور اپنے آپ کو جانیں. جب ہم جان چکیں گے, جب پہچان لیں گے کہ ہم نیک انسان ہیں اور ہم میں نیکی کی قوت ہے, ہم میں نیکی کی طاقت ہے, اور پاک روح نے ہمیں طاقت دی ہے, اور اس طاقت کی وجہ سے ہم اب دنیا کی آزمائشوں کا اور برائیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. کیا خیال ہے, ہم دنیا کی برائیوں کا اور آزمائشوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں واقعی ایک نیک انسان جی؟ کہہ سکتے ہیں؟ چلو سارے کہنے ایک بار کہ میں ایک نیک انسان ہوں. ٹھیک ہے, اور پاک روح سے یہ نیکیاں میں کرتا جاؤں گا یا کرتی جاؤں گی جی. خدا آپ سب کو برکت دے, آپ خوش رہیں. آپ کو یہ اتوار یسوع کے رحم کا اتوار مبارک ہو.